پیارے بچوں، آج ہم ایک بہت اچھی سی کہانی سنتے ہیں۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایران کی سرزمین میں ایک شہر آباد تھا جس کا نام راون تھا۔ اس شہر میں ایک سوداگر مہر یار نامی رہتا تھا۔ شہر کے لوگ مہر یار کی بڑی عزت کرتے تھے۔ وہ معاملے کا بہت کھرا آدمی تھا، سچ بولتا تھا اور ہر ایک سے نرمی، پیار اور محبت سے پیش آتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ عید قربان نزدیک آ رہی تھی اور شہر میں بہت سے لوگ حج کے لیے کعبہ شریف جانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ مہر یار کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی دولت دی ہے، میرا بھی فرض ہے کہ اس دولت میں سے کچھ روپیہ اللہ کے لیے نکال کر خرچ کر دوں۔ یہ سوچنے کے بعد وہ گھر آیا اور سفر پر روانگی کی تیاری کرنے لگا۔ اس زمانے میں نہ تو ہوائی جہاز تھے، نہ ریل گاڑی، نہ موٹر کار کے سفر جلدی سے طے ہو جاتا۔ لوگ اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار ہوتے اور قافلے بنا کر چلتے۔ راون شہر میں بہت سے حاجیوں کا ایک قافلہ حج کے لیے تیار ہوا اور مہر بھی اس قافلے کے ساتھ مکہ جانے کے لیے روانہ ہوا اور سفر کے دوران اخراجات کے لیے 1000 اشرفیاں کمر بند میں ڈال کر اپنی کمر سے باندھ لیں۔ حاجیوں کا یہ قافلہ آہستہ آہستہ چلتا گیا۔ یہ قافلہ راستے میں تھوڑی دیر کے لیے کہیں رکتا اور پھر آگے روانہ ہو جاتا۔ چلتے چلتے ایک دن قافلہ کوفے جا پہنچا، جو اس دور کا مشہور شہر تھا۔ یہاں قافلے والوں نے 2-3 دن ٹھہرنے کا فیصلہ کیا تاکہ آرام کر لیں اور گھوم پھر کر شہر کی سیر بھی کر لیں۔ ایک دن تو لوگوں نے آرام کیا، دوسرے دن ادھر ادھر گھومنے کے لیے نکلے۔ مہر یار بھی سیر کے لیے نکل پڑا۔ پہلے تو اس نے شہر اور اس کے بازاروں کی رونق دیکھی۔ چونکہ خود سوداگر تھا، لوگوں کو کاروبار میں لین دین کرتے دیکھا اور پھر سوچا کہ ذرا شہر کی فصیل سے باہر نکل کر میدانوں کی بھی سیر کرنی چاہیے۔ مہر یار جب شہر سے باہر نکلا تو کچھ فاصلے پر پتھروں اور اینٹوں کے ڈھیر لگے تھے، جیسے کسی اجڑے ہوئے شہر کے کھنڈر ہوں۔ وہ ادھر کو چل پڑا۔ قریب آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت میلے، کچیلے اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ایک کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کو کریت کر دیکھ رہی ہے، جیسے کسی کھوئی ہوئی چیز کو تلاش کر رہی ہو۔ مہر یار ایک طرف کھڑا ہوا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کوڑے میں سے ایک مردہ مرغی نکل آئی۔ بڑھیا نے مرغی کو جھاڑا، پونچھا اور صاف کرنے کے بعد ایک چادر میں چھپا کر چل پڑی۔ مہر یار بہت حیران ہوا کہ یہ بڑھیا اس مردہ مرغی کا کیا کرے گی۔ اسی خیال سے چپکے سے بڑھیا کے پیچھے پیچھے چل پڑا، یہاں تک کہ بڑھیا شہر کے ایک محلے میں پہنچ کر ایک پرانے خستہ حال مکان کے سامنے آ کر رک گئی اور پھر دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ دروازے کا کھلنا تھا کہ 3-4 بچے امی جان ہمارے لیے کیا لائی ہو کہتے ہوئے اس سے لپٹ گئے۔ بڑھیا بولی، بچوں صبر کرو، تمہارے لیے مرغی لائی ہوں، کھاؤ گے تو مزہ آ جائے گا۔ یہ کہہ کر بوڑھی عورت نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا تاکہ اس کی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو اس کے بچے نہ دیکھ لیں۔ مہر یار نے یہ حالت دیکھی تو اس کا دل ہل گیا۔ اس نے سوچا، ماں کی ممتا بھی کیا چیز ہے۔ یہ غریب بڑھیا اپنے بھوکے بچوں کے لیے اللہ جانے کیا کیا جتن کرتی ہوگی۔ یہ سوچ کر مہر یار کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ ایک طرف ہو کر اس نے ایک ہمسائے سے پوچھا، بھائی صاحب، آپ کے ساتھ والے مکان میں جو بوڑھی عورت رہتی ہے یہ کون ہے؟ ہمسائے نے بتایا، یہ بڑھیا بڑی نیک اور پاک باز عورت ہے، بہت غریب ہے بیچاری، لیکن بڑی محنت اور مشقت سے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہے۔ مہر یار نے دل میں سوچا، ایسے غریب عورت کی مدد کرنا بڑے ثواب کا کام ہے۔ میں حج تو پھر بھی کر سکتا ہوں، اس وقت تو اس عورت کی مدد کرنا زیادہ ضروری ہے، لہٰذا جو روپیہ میرے پاس ہے وہ اس بڑھیا کے کام آ جائے تو بہتر ہے۔ یہ سوچ کر وہ بڑھیا کے پاس آیا اور تمام اشرفیاں نکال کر بڑھیا کے سامنے رکھ دیں اور کہا، بڑی بی، تمہاری یہ امانت کافی عرصے سے میرے پاس پڑی ہے، واپس دینے آیا ہوں۔
بڑھیا اسے دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور بولی، میری کوئی امانت نہیں، بلکہ میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں، میں یہ کیسے لے لوں؟ دونوں میں بہت دیر بحث ہوتی رہی۔ مہریار اصرار کرتا رہا اور بڑھیا متواتر انکار کرتی رہی۔ آخر مہریار نے تنگ آ کر بڑھیا سے کہا، بڑی بی، اگر تم یہ 1000 اشرفیاں نہیں لوگی تو میں اس امانت کو اسی کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر جا کر پھینک دوں گا جہاں سے تم نے وہ مرغی اٹھائی تھی، کیونکہ میں اب اس امانت کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ بڑھیا نے سر جھکا دیا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا اور اشرفیاں اٹھا لیں اور آہستہ سے کہا، بیٹا، میں ناچیز اس قابل کہاں ہوں کہ تمہارے اس بڑے احسان کا بدلہ اتار سکوں۔ اللہ ہی تمہیں اس نیکی کی جزا دے گا۔ مہریار سرائے میں واپس گیا جہاں اس کے دیگر ساتھی ٹھہرے ہوئے تھے۔ دوسرے دن جب قافلے نے چلنے کی تیاری شروع کی تو مہریار تنہا شہر کی طرف چلا گیا تاکہ کوئی کام کاج تلاش کرے اور کچھ کما کر گھر کو لوٹ جائے۔ اسے شہر میں کام کرتے ہوئے 1 ہفتہ گزر گیا۔ 8ویں دن صبح سویرے وہ سرائے سے باہر نکل ہی رہا تھا کہ ایک اونٹنی سوار آ پہنچا۔ مہریار کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، کیوں بھئی نوجوان، کوئی کام وغیرہ کرو گے؟ مہریار بولا، ضرور کروں گا۔ اونٹنی سوار نے کہا، میں حج کے لیے مکہ جا رہا ہوں، اکیلا ہوں، چاہتا ہوں میرا کوئی ساتھی ہو اور سفر کے کام میں میرا ہاتھ بٹائے۔ میرے پاس ایک اور اونٹنی بھی ہے، اس پر تم سوار ہو جاؤ۔ مہریار کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہو سکتی تھی؟ وہ فوراً اونٹنی پر سوار ہو لیا۔ دونوں نے حج کیا اور حج سے فارغ ہو کر کوفے کو لوٹ آئے۔ اونٹنی سوار نے مہریار کا شکریہ ادا کیا اور پھر اپنا کمر بند کھول کر 10,000 اشرفیاں نکالیں اور اس کی جیب میں ڈال دیں۔ مہریار نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ میں نے تو کوئی اتنا بڑا کام نہیں کیا کہ آپ مجھے 10,000 اشرفیاں معاوضے میں دے رہے ہیں۔ اونٹنی سوار نے کہا، یہ تمہاری مزدوری نہیں بلکہ یہ تمہاری امانت ہے جو میرے پاس پڑی تھی۔ مہریار کچھ کہنے ہی کو تھا کہ وہ شخص فوراً اونٹنی پر سوار ہوا اور پھر دم بھر میں نظروں سے غائب ہو گیا۔ یہ مہریار کی نیکی کا بدلہ تھا۔